السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 8۔ اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سیوا رام کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ سیوا رام اٹھتا ہوا بولا، میں دیکھوں تو تڑکے تڑکے کون آ گیا ہے۔ حماد بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سیوا رام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھا ابو بکر کھڑا تھا۔ سیوا رام نے بڑی خوش طبعی سے کہا، آئیے آئیے وید جی۔ ابو بکر حماد کی طرف بڑھا اور اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل آپ سے ملاقات کے دوران میں آپ سے اس قدر متاثر ہوا کہ رات مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ سوچتا رہا کب صبح ہوگی اور آپ جیسے باجبرود فرزند سے ملوں گا۔ میں اپنا دوائیوں کا تھیلا بھی اٹھا لایا ہوں۔ سوچا تمہیں ملنے کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھی کی پٹی بھی بدل دوں گا۔ کیا وہ بیدار ہو چکا ہے؟ حماد نے یشپال کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آئیے میرے ساتھ، کافی دیر ہوئی وہ بیدار ہو چکا ہے۔ ابو بکر حماد کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا۔ رتنا اپنی کھاٹ پر بیٹھی رہی۔ ابو بکر کو دیکھتے ہی یشپال نے اپنا سر اٹھا کر اسے پرنام کیا اور بڑی ہمدردی اور درد مندی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو بکر نے پرانی پٹیاں کھول کر زخموں کو پھر مختلف رنگوں کے صفوفوں سے دھویا اور دوبارہ اس نے زخموں میں مرہم بھر کر پٹیاں باندھ دی۔ اتنی دیر تک وینا بھی رسوئی سے وہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابو بکر نے اپنا تھیلا سنبھالا اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ رات میں نے اپنے گھر پر تمہارا ذکر کیا تھا۔ میرے گھر والے سب بضد ہیں کہ تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ وینا نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، وید جی بھوجن تیار ہے، کھا لیں، پھر بے شک انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ ابو بکر نے زور دیتے ہوئے کہا، پر وہاں بھی ان کا انتظار کھانے پر ہی ہو رہا ہوگا۔ وینا نے انکار کر دیا، نہیں وید جی، اب تو بھوجن یہی ہوگا، آپ بھی کھا کر جائیں، میں بس ابھی لاتی ہوں، دیر نہیں کروں گی۔ وینا باہر نکل گئی۔ جلدی میں وہ لوٹی اور سب کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ حماد، ابو بکر، سیوا رام اور یشپال مل کر کھانے لگے۔ ابو بکر نے رتنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بٹیا کو بھی پوچھ لیا ہوتا، آپ لوگ اس سے ایسا سلوک کر رہے ہیں گویا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ قبل اس کے کہ کوئی بولتا، یشپال نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے تنزن کہا، اس نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے، یہ اب اپنی منزل پر جا کر ہی اپنی زبان کھولے گی۔ سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ جب وینا خالی برتن اٹھا کر لے گئی تو حماد نے ابو بکر سے کہا، میں آپ کو ایک تکلیف بھی دینا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری طرف سے تکلیف بھی میرے لیے ایک عظیم سعادت ہوگی، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کسی سے بات کر کے ہمارے لیے ایک بیل گاڑی کا انتظام کرا دیجئے۔ میرے ساتھی آج شام کے بعد یہاں سے کوچ کرنے پر بضد ہیں اور پھر ان کے حالات ہی ایسے ہیں کہ انہیں واقعی اس طوفانی بارش کی آڑ میں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ابو بکر نے حماد کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، بیل گاڑی والے تو ایک چھوڑ کئی تیار ہو جائیں گے، تم اس کا اندیشہ نہ کرو۔ حماد نے تسلی کر لینے کے انداز میں کہا، بیل گاڑی والا کوئی ایسا ہو جو آپ کے اعتبار والا بھی ہو، جو کسی کے پوچھنے پر یہ کہہ سکے کہ ہم قصبہ بھیم سین کے بجائے نگر کوٹ کی طرف گئے ہیں۔
ابو بکر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، اٹھو میرے ساتھ چلو، میری نظر میں ایک نہایت قابل اعتماد گاڑی بان ہے، چلو تم خود ہی اس سے چل کر بات کر لو، مجھے امید ہے کہ اس سے مل کر تم خوش ہوگے۔ حماد بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور دونوں موسلا دھار بارش میں باہر نکل گئے۔ ابو بکر بارش سے بچنے کے لیے جو چمڑے کی چادر اوڑھ کر آیا تھا، اب اس نے حماد کو بارش سے بچانے کے لیے اس چادر کا آدھا حصہ حماد پر ڈال دیا تھا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس گلی میں آگے بڑھنے لگے جو بازار کی طرف جاتی تھی۔ ایک محلے میں داخل ہوتے ہوئے ابو بکر نے حماد سے کہا، یہ سارا محلہ مسلمانوں کا ہے اور جس گلی میں ہم اس وقت جا رہے ہیں اس سے بائیں طرف کی گلی میں میرا گھر ہے۔ حماد نے بڑی جستجو سے پوچھا، اس بستی میں مسلمانوں کے کتنے گھر ہوں گے؟ ابو بکر نے بڑے فخر سے کہا، کافی گھر ہیں۔ کیا مسلمان ہونے سے قبل؟ ابو بکر نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا، ہم سب شودر تھے۔ محمود غزنوی کے طوفانی حملوں کے دوران مسلمان گھروں کے آباء و اجداد مسلمان ہو گئے تھے، اب تو اس بستی میں ہمارے ہم مذہبوں کی تعداد کافی ہو گئی ہے۔ حماد جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ابو بکر ایک گھر کے سامنے رک گیا اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے اونچی آواز میں پکارنے لگا، اسماعیل، اسماعیل۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوب قداور اور کڑیل جوان نے دروازہ کھولا۔ وہ بدن پر چونسی کے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور سر پر پگڑی بھی چونسی ہی کی تھی۔ ابو بکر کو دیکھتے ہی اس نے بڑی عزت و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، وید جی آپ باہر کیوں رک گئے؟ اندر آئیے نا۔ پھر اس نے حماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ ابو بکر نے حماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ان سے ملو، یہ مسلمان اور ہمارے مذہبی بھائی ہیں، ان کا نام حماد ہے اور کسی اہم کام کے سلسلے میں یہ نیشا پور سے آئے ہیں۔ یاد رکھو یہ اہم کام ایسا ہے جس میں تیری، میری اور ان کی مذہب و ملت کی بہتری اور بھلائی بھی ہے۔ تمہیں آج راتوں رات انہیں اپنی بیل گاڑی میں قصبہ بھیم سین پہنچانا ہے۔ اگر یہ اکیلے ہوتے تو اب تک اپنے گھوڑے پر کوچ کر چکے ہوتے، لیکن ان کے ساتھ ان کے دو ساتھی بھی ہیں، جن میں ایک لڑکی اور ایک مرد ہے۔ مرد بری طرح زخمی ہے، اس کے زخموں کا علاج میں ہی کر رہا ہوں۔ اس زخمی کی وجہ سے انہیں بیل گاڑی میں جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ بارش میں سفر کرتے ہوئے اس کے زخم خراب ہو جائیں گے۔ اسماعیل نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وید جی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہو کر قصبہ بھیم سین تو کیا ہستنا پور جانے سے کہیں تب بھی میں انہیں وہاں پہنچا کر آؤں گا۔ حماد نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں بیل گاڑی دریا سرسوتی کے اس کنارے کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف لے جانے کا کہوں تو انکار تو نہ کر دو گے؟ اسماعیل سہم گیا اور کسی قدر ہکلاتے ہوئے کہا، اس قدیم پرانے اور آسیب زدہ مندر کے راستے جہاں سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ حماد نے اس کے جذبہ ایمانی کو ابھارتے ہوئے کہا، کیا ہندوؤں کی طرح تمہارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ اس مندر میں جو شیر رہتا ہے وہ پنڈت منوہر لال ہے جس نے دوسرا جنم لیا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو کر ایسے گمراہ کرنے والے اعتقادات کا شکار ہو؟ اسماعیل نے اپنی گردن کو نفی میں زور سے ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میرے مذہب میں ایسے بے نہاد عقیدوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حماد نے آگے بڑھ کر اسماعیل کے شانے پر پیار سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو سنو، میں اسی راستے جا کر ہندوؤں کے اس اعتقاد کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر گئے تو بھی ان کے اس عقیدہ کو ٹھیس آئے گی
اور سنو اسماعیل، اگر اس نر اور مادہ شیر نے ہم پر حملہ کیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں انہیں تم یا تمہارے بیلوں کو نقصان پہنچانے سے قبل ہی ختم کر دوں گا۔ اسماعیل نے اپنی چھاتی کو ابھارتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر ہندوؤں کے اس عقیدہ پر کاری ضرب لگاؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ اس مندر کے راستے ضرور جاؤں گا۔ حماد اب کافی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اسماعیل سے پوچھا، کیا تمہاری بیل گاڑی کا پچھلا حصہ چھتدار ہے؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں ایسا انتظام کروں گا کہ بارش کا پانی اندر نہ آ سکے گا۔ اس بار ابو بکر نے اسماعیل سے کہا، تو پھر آج شام مغرب کی نماز کے بعد اپنی بیل گاڑی لے کر سیوا رام کے گھر آ جانا۔ اسماعیل نے سوچنے کے انداز میں کہا، کون سیوا رام؟ کیا وہی بوڑھا تو نہیں جس کی پوتی وینا ہم مسلمانوں کے گھروں میں کام کرتی ہے؟ ابو بکر نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں وہی، ہمیں اب اجازت دو، ہم چلتے ہیں۔ میں انہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں، ورنہ ہم تمہارے ہاں ضرور بیٹھتے۔ ابو بکر اور حماد نے اسماعیل سے مصافحہ کیا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ ابو بکر نے جب بائیں گلی کی طرف موڑا تو حماد نے پوچھا، کیا وینا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے؟ ابو بکر نے بڑی ہمدردی سے کہا، ہاں، اس بیچاری کا کوئی کمانے والا نہیں، اس لیے وہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں صفائی کا کام کر کے اپنا اور اپنے باپو کا پیٹ پالتی ہے۔ حماد اس انکشاف پر بجھ سا گیا تھا، پھر اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، میں نے یہاں ایک چیز بھی محسوس کی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبان اور بولی میں کچھ فرق ہے۔ ابو بکر نے خوش ہو کر کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اصل میں ہمارے آباء و اجداد نے ترکوں کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا، وہ کچھ عرصہ ہمارے خاندانوں میں رہے، اس لیے ہماری بول چال ان سے متاثر چلی آ رہی ہے۔ حماد اور کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ ابو بکر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان نے دروازہ کھولا اور ابو بکر حماد کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا تھا اور اپنی حیت کے اعتبار سے دیوان خانہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دو جوان اور اندر آ گئے۔ ابو بکر نے حماد کا ان سے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ سب میرے بیٹے ہیں۔ پھر وہ اکٹھے دیوان خانے میں بیٹھ گئے اور مل کر اپنے مذہب پر گفتگو کرنے لگے۔ مغرب کی نماز کے بعد اسماعیل نے اپنے گھر سے اپنی بیل گاڑی نکالی۔ وہ خود اس طرح آراستہ ہوا تھا کہ گویا بیل گاڑی ہانکنے کے بجائے وہ کسی جنگی رتھ پر بیٹھ کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہو۔ اس نے اپنے جسم پر زرہ پہن رکھی تھی، اس کی تلوار اور ڈھال اس کے دائیں بائیں پڑی تھی اور سر پر اس نے چمکتا ہوا خود پہن رکھا تھا۔ وہ بیل گاڑی میں جتے ہوئے اپنے ناگوری بیلوں کو ہانکتا ہوا سیوا رام کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بارش اب بھی جاری تھی، جس کی وجہ سے سرے شام ہی فضاؤں میں گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ لوگ سویرے سویرے بارش اور سردی کی تیز لہر کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کے اندر دبک گئے تھے۔ اسماعیل جب کبھی اپنے بیلوں کو چھڑی سے چھوتا تو بڑے بڑے سینگوں والے دونوں ناگوری بیل اپنی دم کو ادھر ادھر مارتے اور سر کو دائیں بائیں جھماتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ سیوا رام کے گھر کے سامنے اسماعیل نے بیل گاڑی روک دی۔ تیزی سے برستے می میں چمڑے کی چادر اپنے اوپر لیے وہ نیچے اترا اور آگے بڑھ کر اس نے سیوا رام کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد سیوا رام نے دروازہ کھولا۔ اسماعیل نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیوں باپو، یہاں سے کوچ کرنے والے مہمان تیار ہیں؟
انہیں میرے آنے کی اطلاع دو۔ سیوا رام نے دروازے کے دونوں پٹ کھولتے ہوئے کہا، مہمان تو تیار ہیں، پر تم اندر آ کر تو بیٹھ جاؤ۔ اسماعیل اندر داخل ہوا اور سیوا رام کے ساتھ اس کمرے میں آیا جہاں یشپال پڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا بوڑھا طبیب ابو بکر بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر حماد اور ابو بکر سے مصافحہ کیا اور ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے اس نے حماد سے پوچھا، آپ کب تک کوچ کریں گے؟ حماد نے یشپال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو تیار ہیں۔ اسماعیل کھڑا ہو گیا، تو پھر چلیں، وقت کیوں ضائع کریں؟ حماد کھڑا ہو گیا۔ اسماعیل نے دیکھا حماد بھی بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ٹاٹ کی ابا کے نیچے ایک موٹی بھاری اور چمکتی ہوئی کڑیوں کی زرہ پہن رکھی تھی۔ اس کے بازوؤں پر کوہنیوں تک لوہے کے مضبوط جوشن، دونوں کندھوں پر آہنی شانہ بند اور سر پر خود ہونے کے علاوہ کمر سے اس کی بھاری، خمدار اور خوب لمبی تلوار لٹک رہی تھی۔ سب سے پہلے رتنا اور وینا نے مل کر گاڑی کے اندر یشپال کا بستر لگایا، پھر حماد یشپال کو اٹھا لایا اور بیل گاڑی میں بستر پر لٹا کر اس نے اس کا بھاری لحاف اڑا دیا۔ اتنی دیر تک سیوا رام اور اسماعیل ان تینوں کے گھوڑے اندر سے کھول لائے تھے اور انہیں بیل گاڑی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رتنا بھی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو بکر گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں 3 لمبی لمبی مشلیں پکڑ رکھی تھی۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا بھاری جنگی گرز، کلہاڑا اور ڈھال، تینوں چیزیں کھول کر اسماعیل کو تھماتے ہوئے کہا، انہیں اپنے پاس گاڑی کے اگلے حصے میں رکھ لو۔ اسماعیل تینوں چیزیں سنبھال کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کی خیمہ نما چھت موٹے چمڑے کی تھی اور چاروں طرف سے وہ ویسے ہی موٹے چمڑے کے پردوں سے بند تھی، جس کی وجہ سے بارش کا پانی اندر نہ جا سکتا تھا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں تدریجی ڈھلوان تھی۔ ایک چھجا بنا ہوا تھا جس کے نیچے گاڑی بان بارش سے محفوظ رہ کر بیلوں کو ہانک سکتا تھا۔ ابو بکر اسماعیل کے پاس آیا اور تینوں مشلیں اسے تھماتے ہوئے کہا، بستی چھوڑنے کے بعد ان میں سے ایک مشل کو روشن کر لینا اور فرائض تندہی سے انجام دینا۔ اسماعیل نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، وید جی، آپ کوئی چنتا نہ کریں، رب کی مہربانی سے انہیں کوئی دکھ تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ ابو بکر حماد کے پاس آ کر اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس دوران وینا روتی ہوئی حماد کی طرف بڑھی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھیا، میں ایک نیچ لڑکی ہوں، آپ نے بہن کہہ کر مجھے عزت دی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ پہلے شخص ہیں جس نے مجھے بہن کہہ کر پکارا ہے۔ کیا میں امید رکھوں میرا بھائی پھر کبھی اپنی اس بے آسرا بہن سے ملنے آئے گا؟ حماد آگے بڑھا اور وینا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گلوگیر آواز میں کہا، وینا، وینا، جس طرح تمہارا کوئی بھائی نہیں، اس طرح میری کوئی بہن نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بہن سے ملتا رہوں گا۔ پھر حماد اچانک مڑا اور بیل گاڑی کا پچھلا پردہ اٹھا کر اس نے یشپال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یشپال، تمہارے جن 4 دشمنوں کو میں نے قتل کیا تھا، ان چاروں کے گھوڑے میں نے بیچ دیے۔ گو ان گھوڑوں پر میرا حق تھا کیونکہ ان کے مالک میرے ہاتھوں ہی ختم ہوئے تھے۔ اس کے باوجود میں تم سے اجازت طلب کرتا ہوں، کیا وہ رقم جو مجھے ان گھوڑوں کو فروخت کر کے حاصل ہوئی ہے وہ میں کسی نیک کام میں خرچ کر سکتا ہوں؟ یشپال نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا، حماد، مجھ سے اجازت طلب کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ ان گھوڑوں کے ساتھ
تم میرا اور رتنا کے گھوڑا بھی بیچ کر رقم اپنی جان پر خرچ کر لیتے تو بھگوان کی سوگند میرے من کو شانتی پراپت ہوتی۔ حماد مڑ کر پھر وینا کے پاس آیا۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے نقدی کی ایک بڑی تھیلی نکالی اور اسے وینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو میری بہن، برے وقت میں یہ رقم تمہارے کام آئے گی۔ وینا پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، نہیں بھیا، میں نہ لوں گی۔ حماد پھر آگے بڑھتے ہوئے بولا، بہنیں بھائیوں کی بات نہیں ٹالتی، میرے پاس اور بھی نقدی ہے، یہ میں تمہیں اپنے اخراجات سے فالتو نکال کر دے رہا ہوں، اگر تمہیں نہ لی تو جانوں گا تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتی کہ اپنا بھیا بناؤ۔ وینا نے فوراً آگے بڑھ کر تھیلی لے کر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں بھیا۔ حماد نے پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری غیر موجودگی میں اگر تجھے اپنے اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت ہو تو ابو بکر یا اسماعیل سے قرض کے طور پر حاصل کرنا، میں جب آیا تو ان کا قرض اتار دوں گا۔ قبل اس کے کہ وینا کچھ کہتی، بوڑھا سیواراب اپنی ڈبڈبیائی آنکھوں سے گلوگیر آواز میں بولا، مہاراج تم منش نہیں اوتار ہو۔ کاش سیواراب اپنی اکھڑتی ہوئی آواز پر قابو نہ پا سکا اور الفاظ اس کے حلق میں ڈوب گئے۔ حماد نے ابو بکر سے مصافحہ کیا اور اسماعیل کے ساتھ بگھی میں سوار ہو گیا۔ اسماعیل نے بیلوں کو ہانک دیا۔ سیواراب نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کیسے بھاگوان پتا ہوں گے وہ جن کا یہ بھگتی اور مہابیر بیٹا ہے۔ بیل گاڑی اندھیرے اور بارش میں جلد ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وینا سسکیاں لیتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بوڑھا سیوارام بھی اپنی صافی کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرتا ہوا، گردن جھکاتا ہوا مڑا اور گھر کا دروازہ بند کر کے بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ رسوئی کی طرف بڑھنے لگا، جہاں وینا بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کے ساتھ ان کا کوئی دھرم رشتہ بھی نہ تھا، وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کی جدائی پر بدحال ہو رہے تھے۔ بستی سے نکل کر اسماعیل نے بیل گاڑی کو دریائے سرسوتی کے کنارے لایا، پھر اس نے رخ بائیں جانب موڑا اور دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ اسماعیل کے پہلو سے پہلو ملا کر حماد بیٹھا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے آ کر اسماعیل نے مشل روشن کر لی تھی۔ موسلادھار بارش سے جگہ جگہ پانی کھڑا تھا، لیکن راستہ پتھریلا ہونے کی وجہ سے بیلوں کو گاڑی کھینچنے میں دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑ رہا تھا۔ 1 میل کا سفر کرنے کے بعد جنوب کی طرف جانے والا وہ پتھریلا راستہ جس پر بیل گاڑی جا رہی تھی، دریائے سرسوتی سے دور ہٹتا ہوا گھنے جنگل میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ سفر جاری تھا۔ اسماعیل نے ایک ہاتھ میں مشل اور دوسرے میں اپنے بیلوں کی رسیاں پکڑ رکھی تھی، اور وقت گزارنے کی خاطر وہ حماد سے ادھر ادھر کے سوال کرتا جا رہا تھا، جبکہ گاڑی کے اندر یشپال اور رتنا بھی دونوں بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے رتنا نے لحاف اوڑھ رکھا تھا اور بڑے آرام سے وہ یشپال کے سر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اسماعیل نے بیلوں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اب وہ اس گھنے جنگل میں سے گزر رہے تھے، جس کے بائیں ہاتھ ایک پہاڑ کے اوپر وہ پرانا آسیب زدہ مندر تھا، اور اس پہاڑ کی تلہٹی میں اس بستی کے کھنڈرات تھے جس کا نام متھلا تھا اور جو تباہ ہو گئی تھی۔ مندر کے نیچے سے کھنڈرات کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے حماد نے اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے تاریکی میں ڈوبے اس بوسیدہ مندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ مندر جو آسیب بن کر یہاں کے ہندوؤں اور کمزور عقیدہ لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے۔
مندر کے پاس سے گزرنے کے بعد اب دونوں جانب گھنا جنگل شروع ہو گیا تھا اور بیل بڑی تیزی سے اپنا سفر طے کرتے جا رہے تھے۔ حماد نے مسکرا کر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو اس سفر کو موت زندگی کا سفر جانا تھا۔ کہاں ہے وہ اس مہنت کی روح جس کی وجہ سے یہ راستہ طاعون زدہ راہوں کی طرح ویران اور اداس ہو گیا ہے؟ اسماعیل نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے صرف لطف و محبت سے مسکرا کر رہ گیا۔ گھنے جنگل کے اندر انہوں نے 1 میل کی اور مسافت طے کی ہوگی کہ بیل خود بخود رک گئے۔ حماد نے پریشان ہو کر پوچھا، اسماعیل تم نے بیل کیوں روک دیے؟ اسماعیل نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، بیل میں نے نہیں روکے، یہ خود ہی رک گئے ہیں۔ پھر اسماعیل نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا، حماد بھائی میرا دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ حماد نے اپنی تلوار کھینچ لی تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ اپنی لمبی اور مضبوط ڈھال سنبھال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں گاڑی کے اندر سے یشپال کی آواز سنائی دی، حماد کیا ہوا؟ بیل کیوں رک گئے ہیں؟ لیکن حماد یا اسماعیل میں سے کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت رتنا نے چمڑے کے پردے کے اندر سے اپنا سر باہر نکالتے ہوئے حماد سے پوچھا، کیا ہوا؟ بیل کیوں رک گئے ہیں؟ حماد نے تسلی دینے کے انداز میں کہا، ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، بیل خود ہی رک گئے ہیں۔ اسماعیل نے مشل لے کر آگے بڑھا اور اپنے بیلوں کی پیٹھ پر سے ہوتے ہوئے اس نے باری باری دونوں بیلوں کے کانوں کے اندرونی حصوں کو چھوا۔ پھر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، حماد بھائی یہاں قریب ہی کوئی درندہ ہے،